أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح قوم نوح نے فکذبوا انہوں نے جھٹلایا عبدنا ہمارے بندے کو وقالو اور کہا مجنون دیوانہ وازجر اور اسے جھڑکا بھی گیا فدعا ربہ سال 950 سال تبلیغ کی فدعا ربہ آخر کار آپ نے دعا مانگی اپنے رب سے انی کہ میں عاجز آ گیا ہوں فانتصر یا اللہ تو بدلہ لے ففتحنا پھر ہم نے کھول دیے ابواب السماء آسمان کے دروازے بماء منہمر موسلا دھار آسمان کے دروازے کھولے وفجرنا تعالیٰ فرماتا ہے وفجرنا الارض اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے عیوناً چشموں کو، اوپر موسلادھار بارش اور نیچے زمین کے چشمے فالتقى الماء پھر مل گئے دونوں پانی، زمین سے جو پانی تھا وہ ابلنا نکلنا شروع ہوا، اوپر آسمان سے موسلادھار بارش ہوئی، اللہ امرن ایک مقصد کے لیے قد قدر جو پہلے مقرر ہو چکا تھا، تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ اوپر سے موسلادھار بارش ہے، نیچے زمین کے چشمے ہیں، دونوں پانی مل گئے اور قوم کو غرق کیا گیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ اب اتنے اوپر موسلادھار بارش ہے اور نیچے چشمے جاری ہیں، ہم نے سوار کر دیا حضرت نوح کو تختوں والی پر اور میخوں والی پر، ہم نے وہ کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ یہ رب کا معجزہ تھا۔ اب بارش تو ہو رہی تھی، وہ ڈوب رہے تھے، ان کی کشتی جناب تیر رہی تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ تجری بہتی جا رہی تھی بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، جزاء لمن کان کفر بدلہ اس کا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ انکار کس چیز کا کیا گیا؟ اللہ کی توحید کا، رسالت کا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً ہم نے باقی رکھا اس کو نشانی۔ یہ جو ترکناہا کس کو نشانی باقی رکھا؟ وہ جو حضرت نوح کی کشتی نہیں ہے، جودی پہاڑ پہ اس کو باقی رکھا۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اس امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ اب یہ کیوں لِلذِّکْرِ نصیحت پذیری کے لیے، فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ اب یہ ہے اگر اللہ نے قرآن کو آسان نہ کیا ہوتا تو بچے کے سینے میں نہ ہوتا۔ آج بچہ بھی حافظ قرآن، بڑا بھی حافظ قرآن، عالم قرآن۔ اگر اللہ نے آسان کس کو؟ اللہ نے لفظوں کو بھی آسان کیا، اللہ نے قرآن کے معنی کو بھی آسان کیا۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ یہ مدکر سے معنی کیا لیا ہے مفسرین نے؟ وہ سنیں، کہتے ہیں حل من طالب علم ہے کوئی طالب علم قرآن کا، فَيُعَانُ عَلَيْهِ رب کی طرف سے مدد کی جائے گی۔ اب یہ ہے نا جی، علم پڑھنے کا مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ علم دین اور قرآن حفظ کر کے مقصد ہے نصیحت قبول کرنا، نصیحت حاصل کرنا۔ یہاں پر ایک بات دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لولا ان اللہ یسرہ علی لسان الآدمیین اگر اللہ اس کو آسان نہ کرتا آدمیوں کی زبان پر تو مخلوق میں سے کوئی ایک بندہ استطاعت نہیں رکھتا ان یتکلم بکلام اللہ کہ وہ اللہ کے کلام کے ساتھ کلام کرتا۔ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اگر رب اس کو آسان نہ کرتا مخلوق میں سے کسی کی جرت نہیں تھی اس کے ساتھ کلام کر سکتا۔ یہ اللہ فرماتا ہے ہم نے خود یہ کیا ہے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی قرآن کو پڑھ کے گناہوں کو چھوڑنے والا؟ ہے کوئی قرآن کو پڑھ کے سیدھی طرف ہدایت کی راہ پہ آنے والا؟ پڑھیے جی۔ یہ پیچھے قوم نوح تھی، اب کذبت عاد جھٹلایا عاد نے، فَكَيْفَ كَانَ حضرت ہود کی قوم نے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈراوے۔ اب یہ ایسے ہے
جب ایک ملک کسی پہ حملہ نہیں کرتا تو بعد میں میڈیا پہ چلایا جاتا ہے، بتائیں کتنی درد سے حملہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جھٹلایا عاد نے، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈراوا، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ انا ارسلنا علیہم ریحا، ہم نے بھیجی ان پر آندھی، سرسرن تند و تیز، فی یوم نحسن، نحوست کے دن میں، مستمر دائمی۔ یہ روایات میں آتا ہے مہینے کا آخری بدھ تھا جس دن انہیں عذاب دیا گیا تھا، اس دن سے آج اس امت میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ مہینے کے آخری بدھ کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ نحوست ان کی قوم کے لیے تھی، ہم سے یہ اٹھ گئی ہے۔ کوئی دن منحوس نہیں ہے، مستمر دائمی۔ پڑھیے جی، تنزی الناس، کیسی وہ ہوا، ناس وہ اکھاڑ کر پھینک دیتی لوگوں کو، کأنہم گویا وہ اعجاز نخل منقعر، اکھڑی ہوئی کھجور کے مڈ ہیں، ایسے ہوا ان کو لے جاتی۔ اس کا منظر کیا ہے؟ وہ تفسیر کے اندر یہ ہے، ان الریح کانت تأتی احدہم، ہوا ان میں سے ایک کے پاس آتی، آ کر فترفعہ، ہوا اس کو آسمانوں کی طرف لے جاتی، کہتے ہیں حتی تغیبہ عن الابصار، آنکھوں سے جب بندہ غائب ہو جاتا نا، نیچے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں آنکھوں سے بندہ غائب ہو جاتا، ثم تنکسہ علی ام رأسہ، پھر سر کے بل پٹخ دیتے تھے۔ یہ ہوا کیا کرتی؟ پہلے اوپر لے جاتی اتنا کہ آنکھوں سے اوجل ہو جاتا، پھر سر کے بل پٹختے۔ کہتے ہیں جب وہ آتا نا فیسقط الی الارض، زمین پہ آتا بندہ، جب آ رہا ہوتا تھا ایسے پتہ چلتا جیسے کھجوروں کے مڈ آ رہے ہیں، کھجور خشک، کھجور کا تنا نہیں ہوتا، جیسے وہ آ رہے ہیں۔ تو وہ کرتا کیا تھا؟ ہوا کتنی زور سے مارتی زمین پہ، کہتے ہیں فَيَبْقَى جُثَّةً بِلَا رَأْسٍ، بغیر سر کے جسم، سر سے الگ ہو جاتا، دھڑ الگ ہوتا اور جسم سر الگ ہوتا، اور اس کا بھیجا باہر نکل کے پڑا ہوتا تھا۔ یہ ہوا اس طرح اتنی بلندی پہ لے جا کے پھر سر کے بل ان کو پٹکتی تھی۔ پڑھیے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈراوے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ پڑھیے جی، کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے بھی جھٹلایا پیغمبروں کو، حضرت صالح کی قوم نے۔ فقالو، وہ کہنے لگے، اباشرن، کیا ایک انسان جو ہم میں سے اکیلا، نتبعوہ، ہم اس کی پیروی کریں؟ یہ قوم ثمود نے کہا، انا اذا لفی ضلال وسعور، پھر تو ہم گمراہی میں اور دیوانگی میں اگر اس بندے کی پیروی کریں۔ اُلقی الذکر، کیا اتاری گئی ہے وحی علیہ اس پر، من بیننا، ہم میں سے، بل ہوا کذاب اشر، بلکہ وہ بڑا جھوٹا شیخی باز۔ سیعلمون غدم من الکذاب الاشر، انہیں معلوم ہو جائے گا کل، کون، کب معلوم ہوگا؟ قیامت کے دن، کون بڑا جھوٹا شیخی باز تھا۔ انا نرسل الناقہ، ہم بھیج رہے ہیں ایک اونٹنی، فتنۃ لہم، ان کے لیے آزمائش، فارتقبہم، پس ان کے انجام کا انتظار کرو، واصطبر، اور صبر بھی کرو، ونبئہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ونبئہم، اور انہیں آگاہ کر دیجئے، ان الماء، جب اونٹنی آئے گی تو پانی تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان، کلو شرب محتضر، سب اپنی اپنی باری پر حاضر ہوں، فنادو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنادو صاحبہم، پس سمودیوں نے بلایا اپنے ایک ساتھی کو، پس اس نے وار کیا اور کونچیں کاٹ ڈالیں۔ فکیف کان تھا میرا عذاب اور میرے ڈراوے۔ انا ارسلنا، ہم نے بھیجی علیہم، ان پر، صیحۃ واحدہ، ایک چنگھاڑ، فکانوا، وہ ہو کر رہ گئے، کاحشیم المحتضر، جیسے روندی ہوئی خاردار باڑ ہوتی ہے، ایک رب کی جو ادھر سے چیخ آئی، اس سے ان کا حال یہ ہو گیا۔ وَلَقَدْ، اب چل رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ تیسری بار آ رہا ہے، ہر ایک کا قصہ نقل کر کے اللہ فرماتا ہے مدعا کیا ہے؟ وَلَقَدْ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن، للذکر، نصیحت پذیری کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ جب بھی کوئی موضوع چھیڑتا ہے تو پھر بار بار موضوع کی طرف لاتا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہمیں دل پہ نوٹ کرنی چاہیے یہ آیت کہ ہم کیا قرآن پڑھ کے نصیحت قبول کر رہے ہیں یا نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق